قرآن شریف میں مقام مقام آئے چلے جاتے ہیں، سماعت آتے جاتے ہیں، پڑھتے جائیں آتے جائیں، مذمت ہوا کیا ہے؟ نفس کی خواہشوں کی پوجا پاٹ کی خرابیوں، ان کی برائیوں، ان کی آفتوں، ان کے شرور، دنیا میں شر فساد، عذاب، دکھ، مصائب، مشکلیں، دشواریاں، مذمت ہوا کی آیتیں کہ اپنے نفس کی خواہشوں کی پوجا پاٹ، یہ 2-3 آیتیں میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اجازت چاہوں گا۔ ایک مقام پر فرما رہے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوِي الْأَنفُسُ، کہ یہ برے سے برے لوگوں کا ذکر ہے، برے سے برے، خراب سے خراب، ناپاک سے ناپاک، غلط سے غلط، فاجر سے فاجر، خبیث سے خبیث جو انسان ہے، ان کے بارے میں حضرت کیا فرما رہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بس اپنے اندازیوں بازیوں میں اور اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے یہی پتہ چلا کہ قرآن حدیث کی سند پر کچھ سوچنا اور کچھ بولنا اور لکھنا نہیں، اپنے گریڈ لائی جانا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جانا، اپنی سوچ کی پتنگیں ٹکڑنے اڑائے جانا، نہ قال اللہ نہ قال رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، میں یہ سوچتا ہوں فلاں فلسفی کا یہ کہنا ہے، فلاں سائنسدان کی یہ رائے ہے، وہ اللہ نے رائے نہیں دی ہے کہ ان کی رائے معلوم نہیں کر رہے ہیں، اپنی عقل لڑا رہے ہیں۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے، میرے شعور کی گواہی یہ ہے، میرے تخیل میں یہ ہے، میرا وجدان جذبہ یہ بولا۔ اللہ سے پوچھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، معلوم کیا ہوا کہ نفس کی خواہشوں کی پیروی اور ظن و تخمین یعنی اپنی سوچوں کی پتنگیں اڑانا، یہ ایک ہی قسم کی کوئی چیز ہے، یہ ایک ہی شعبے، اس کی جڑ کہیں ایک ہی، ایک یہ بات معلوم ہے۔ ایک اور مقام پر فرما رہے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، سورہ محمد کی 47 سورہ کی 14 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پروردگار کی طرف سے ایک روشن دین، روشن علم، روشن ہدایت، رہنمائی، انتہائی منور جگمگاتی اللہ کی طرف سے دیا ہے جی، لیکن یہ کہ ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں بڑے ہی بھلے، بڑے ہی خوبصورت، بہت بیوٹی پارلر میں ناپاک ترین باطنی اعمال اور صورت ترین ظاہری اعمال، ناپاک ترین ظاہری اعمال، ایسا میک اپ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نفس کی گمراہی، اس کا وجہ واتبعوا اہواءہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، سارے عقائد خراب ہوتے ہیں، آدمی کفر کو اختیار کرتا ہے ایمان کی جگہ، توحید کی جگہ شرک کو اختیار کرتا ہے، سنت کی جگہ بدعت کو اختیار کرتا ہے، پاک بازی اور تقویٰ کی جگہ معصیت کو اختیار کرتا ہے، معقولیت کی جگہ نامعقولیت کو اختیار کرتا ہے، شرافت کی جگہ خباثت کو اختیار کرتا ہے، تواضع کی جگہ کبر کو اختیار کرتا ہے، قناعت کی جگہ حرص کو اختیار کرتا ہے، سخاوت کی جگہ بخل کو اختیار کرتا ہے، سرور کی جگہ حسد کو اختیار کرتا ہے، سچ کی جگہ جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، سچ کی سچائی معصومیت کی جگہ مکر کو اور فریب کو اور کذب کلامی کو اختیار کرتا ہے، نفس کی خواہشوں کی پیروی کی وجہ سے، اپنے نفس کی ایک خواہش کو اپنا خدا بنانے کی وجہ سے۔ چنانچہ علاج فضالہ نے بتایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے کیا بولے گے، کھڑا ہونا ہے، کھڑا تو ہونا ہی ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب،
شرم تم کو مگر نہیں آتی داڑھی سجا کے ممبروں پہ بیٹھ کے سبا صاحب بکواس کرتے اپنے اعمال پر نظر ڈالتے خطیب اور واعظ ہونے کا استحصال ہجوم سمجھ اٹھے کیا ہے بندگان خدا تو الو بنا رہا ہے کبھی یہ نہیں ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف خشیت شرم حیا ڈر رونگٹے کھڑے ہو گئے اگر وہ آیا وہ آئے گا تو آگے شرط لگی ہوئی ہے سارا مسئلہ تو یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے اپنی میں کو اپنی جان کو اپنے خودی کو اپنے نفس کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے نفس کی خواہش سے اپنے کو روک کر رکھا پھر بلا شک و شبہ چنانچہ بلا شک و شبہ پھر کیا ہوگا وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پھر اس کا مستقل ٹھکانہ قرب ربانی رضائے حق کے ظہور کا مقام اس کے لیے ہوگا۔ ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اور اجازت چاہوں گا ایک باریک بات میں اور آپ سمجھ لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جنہوں نے اتباع نفس سے روکا ان پر جو صحیفہ یعنی صحیفہ محمدی آیا اس میں نفس کی خواہشوں کی خدائی کو اختیار کرنے والوں کو یہ جو صنم خدا ہے ایک ایک خواہش ایک صنم ہے ایک بت ہے ایک وثن ہے جھوٹے معبود ہیں خواہشوں کے لات ہیں منات ہیں عزا ہیں حبل ہے نصر ہے یاس ہے خانہ کعبہ میں کچھ 360 بت تھے میرے اور آپ کی ایک منٹ میں ہمارے کلیجے میں ہماری خواہشوں تمناؤں آرزوؤں میں ہمارے خیالات نظریات تصورات تاثرات میں جی 1000 10 ہزار لاکھ 10 لاکھ دیویاں دیوتا ہر تمنا ایک دیوی ہر آرزو ایک دیوتا جس نبی کو کہ ان دیوتاؤں کی خدائی جھوٹی خدائی کی دریائی کا انکار کرو ان کی پوجا پاٹ چھوڑو جس صحیفہ محمدی میں یہ آیا جس ذات اقدس پر وہ صحیفہ محمدی اترا وہ ذات محمدی کے بارے میں سورہ نجم میں کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کا بولنا خواہش نفس سے قطعی بھی نہیں تھا صرف خدا کی وجہ سے بولتے تھے آیت سے معلوم کیا ہوا کہ بولنا ہو یا کوئی اور ورب ہو یا وہی سے ہوگا یا خواہش نفس سے ہوگا اگر خواہش نفس سے ہوگا تو وہی نہیں ہوگی وہی ہوگی تو خواہش نفس نہیں ہوگی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ یہاں سے اصول معلوم ہوا کہ صرف بولنے کی 2 صورتیں ہیں اور بولنے کی 2 صورتیں ہیں تو ہر وقت کی 2 ہی صورتیں ہیں دوسری صورتوں 2 سے باہر کوئی بات ہی نہیں ہے 2 کے اندر ہے تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے تیسری کسی صورت کا امکان ہی نہیں ہے یا ہوا ہوگی یا وہی ہوگی جب ہوا ہوگی تو پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بولنے میں ہوا کی مکمل نفی ہو گئی تو 2 ہی صورتیں ہیں ایک صورت کی نفی ہوگی تو واضح کیا رہا دوسری صورت تیسری جو چیز بس وہی ہونا متعین ہو گیا یعنی ہوا اور وہی 2 متضاد چیزیں ہیں اور سارا دین اور سارا اسلام اور ایمان کی سب باتیں اور روحانیت کی سب باتیں اور ساری ازلی ابدی صداقتوں کا ذکر وہی سے پہنچا ہے اور وہی میں ہوا کی گنجائش نہیں ہے اور جہاں ہوا کی گنجائش ہے وہاں پھر وہی سے تعلق ختم یا وہی سے اور وہی پہنچانے والے سے اور جس پر وہی پہنچائی گئی اس سے اور جو وہی پہنچائی گئی اس سے تعلق رکھ لیں یا پھر نفس کی خواہشوں کی پوجا پاٹ کریں حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع ہوا سے محفوظ فرمائیں اتباع وحی اور اتباع خدا
हवा को खुदा, नफ्स की ख्वाहिशों को खुदा बनाने से महसूस हो जाएं, हमारा खुदा ही हमारा खुदा रहे, उसके दिए हुए उलूम हमारे खुदा के उलूम हों, हवा के उलूम को उलूम न समझें। नफ्स की ख्वाहिशों की वजह से जो अमाल कर रहे हैं वो हसीन और जमील ना हो जाए, उन्हें इल्म के अमाल ना जेहल के अमाल, शराफत के नेक खबासत के अमाल समझने की अल्लाह ताला एक समझ भी दे और फहम भी दे, और उस फहम पर कायम रहने की इस्तिकामत भी दे, और उस इल्म व फहम में से अमल के दरख्त भी बरगुबार लाएँ, उनके फल हमें मिलें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।